बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो लोग जो इमरान ख़ान के खैर ख़्वाह हैं, इमरान ख़ान के हमदर्द हैं, वो शेख रशीद साहब हों या शेख रशीद के हलके के लोग हों या शेख रशीद साहब के इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग हों, वो इस्लामाबाद में बसते हों या वो कराची, लाहौर, पिंडी के रहने वाले हों, उनको शायद ये खुशफहमी हो रही है एक बयान से कि जनाब कम लग गया। नहीं पाए, कोई कम नहीं लग गया। ये मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही, इस व्लॉग के स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने बिलावल भुट्टो की ऑप्शन या उसकी तजवीज़ के ऊपर जो बात सामने रखी है, वो बात, पहली बात ये है कि वो नई नहीं है। ये ख़ुद जो हैं वो एहसन इकबाल साहब, वो ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये तजवीज़ भी पुरानी और हमारा ख़्याल भी पुराना है। सिर्फ ये है कि एहसन इकबाल साहब ने सामने आके जवाब दिया, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने पहली दफ़ा दो टोक अंदाज में ये बात मीडिया के ऊपर आके की। तो मतलब दो पार्टियां हैं और इनमें मोहब्बतें और नफ़रतें जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। अलबत्ता वक्त ने इनको एक फ़ोरम के ऊपर इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करने की वजह क्या है कि दोनों के मुस्तकबिल का सवाल है। क्यों सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने ये तय कर लिया था कि इन दो पॉलिटिकल पार्टियों का तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आइंदा के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है, इन्हों की कोई जगह नहीं है। कम से कम जरदारी और नवाज शरीफ की तो कोई जगह नहीं है, लेकिन आप सियासतदानों को इतने नंबर ज़रूर देंगे कि उन्होंने अपनी जगह बना ली है। लोग उठ के जाते हैं कराची में, आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त शदीद अलील हैं, उनसे रब्ते करते हैं और दरमियान का रास्ता निकालने की बात करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करें। और वो कहते हैं कि जी कि ठीक है। फिर वो नवाज शरीफ से बात करते हैं। पहला टारगेट अचीव्ड है। क्या है कि जी कि जिनको कहा जाता था कि इनकी पाकिस्तान की सियासत में कोई हैसियत नहीं है, उनसे पाकिस्तान की सियासत पर बात की जाती है, उनसे राब्ते किए जाते हैं। तो ये पहली कामयाबी है। तो दूसरी कामयाबी ये उस वक़्त, मतलब हमें बतौर जो पाकिस्तानी, हमारा मिजाज ये है कि जितनी देर तक कोई कट्टी कट्टा सामने नज़र ना आ जाए तो हमें यकीन नहीं आता कि कुछ होएगा। यानी कि ब्लैक एंड वाइट में हम देखने के आदी हैं, ग्रे एरियाज़ हमें समझ नहीं आते या हम ग्रे एरियाज़ को मानने के लिए तैयार थे। स्याह और सफ़ेद, ये हमारे दो रिज़ल्ट होते हैं कि नहीं जी तो फ़लाना तो बहुत पैड़ा, कुल ही पैड़ा, हाँ फ़लाना बड़ा ठीक है जी, वो बहुत अच्छा आदमी है। तो ये हमारा एक मिजाज है। तो हमें तब तक सुकून नहीं आएगा बतौर पाकिस्तानी जो तक इमरान खान जड़ा ना वो अपना बैग चुक के जड़ा बनी गाला शिफ्ट ना हो जाए। तो इस तरह होता नहीं है सियासत में। सियासत जो है वो एक जारी अमल का नाम होता है। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, अच्छा यूँ हो सकता है, अच्छा यूँ हो सकता है। और बेचारे शोधे 22 साल लगे ने बनी गाला से तो नहीं कहना चाहिए, यानी क्रिकेट के मैदान से वज़ीर आज़म के सब्ज़ाज़ार तक पहुँचने में 22 साल। तो इतना मार्जिन दें आप कि जनाब के उसने पता नहीं किस तरह करके, या क्या फिर सियासत है ना कि आपको मजबूरियां बनती हैं कि एक बंदा जो होता है वो नागुज़ीर हो जाता है। जिस तरह दो बंदों को मैंने पहले आपसे कहा कि उन्होंने कहा इन्हों की ऐसी तैसी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता, ये करता वो करता, कहते सी अपनी मर्जी करनी है। तो यही था ना उन पे इल्ज़ाम। बाकी क्या है, बाकी ये है कि अब वही दो बंदे अहम हो गए हैं। कोई जनाब दौड़ा जा रहा है इंग्लैंड, और कोई एक बंदा तो आपको पता है ना कि वो इंग्लैंड में ही है। वो क्योंकि कोरोना की फ्लाइटें शलाइटें मुअत्तल हो गई हैं, वो उत्थे बैठा होया है। वो जो दिल करता है हैड पा के तो जरा स्टाइल बढ़ा के मियाँ साहब के कोल पहुँच जाता किसी तरह किसी की कोई पैगाम शेगाम लेके। तो सूरत हाल ये है कि जो लोग खुश हो रहे थे कि बिलावल ने कहा कि हम जनाब के ये करेंगे पहली दफ़ा का, यानी दो टोक अंदाज में क्लियर कट कि जनाब के हमने जो है तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, और जब हम तहरीक अदम एतमाद के लिए अपने साथियों को मना लेंगे तो हमारी एक चाय की दावत पर जितने पसीने इनको आएंगे उतने पसीने हमारे 10 जलसों से नहीं आएंगे। ये एक सियासी दिमाग की बात है, या एक सियासी आप समझें कि एक बंदोबस्त जो उनको समझ में आ रहा है, या एक सियासी तरकीब कि यार ये हो सकता है, ये उनका ख्याल है, ये उनका तज्जिया है। अगर नून लीग समझ रही है, और ये वो पहले दिन से कह रहे हैं, और मैं आपसे बार बार गुजारिश कर चुका हूँ ये टेलिंग के फोरम के ऊपर, अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था, जरदारी साहब को पैगाम भिजवाया था, जो वो 12वीं तरमीम वाली शर्त रखी गई थी 18वीं तरमीम वाली, कि उसमें हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की
غیر سیاسی قوتوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو پھر آپ کو پاکستان کے وفاق کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے وفاق کے پاس مالیاتی خود مختاری پہلے جیسی کر دیں، تاکہ پاکستان کا جو دفاع ہے اور پاکستان کے جو دیگر معاملات ہیں اس میں پاکستان کے وفاق کو مجبوری نہ کوئی ہو۔ تو اس کے اوپر نواز شریف نے پیغام بھجوایا تھا، زرداری صاحب دھیان نال تے اے کہہ رہے نے تے میں تو نہ کرتی ہے، تو اگر آپ دیکھ لیں باپ کی مرضی ہے تو، لیکن زرداری صاحب کو لگتا ہے، آپ نے اگر ان کا جو سیکنڈ لاسٹ سربراہی اجلاس میں خطاب تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا تھا ہم نیازی کو سسٹم میں رہ کے باہر کر سکتے ہیں، ہم نے ماضی میں یہ والا کام پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ احسن اقبال صاحب اپنی حد تک درست کہہ رہے ہیں کہ یار کہ نہ ان کی بات نہیں ہے نہ ہماری بات نہیں، یہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں، ہم پہلے یہ کہتے بھی یہی جواب دیتے رہے ہیں کہ پائن کرنے والوں نے وہ جو ہاتھ دکھا دیا تھا ہمارے ساتھ چیئرمین سینٹ کے تحریک عدم اعتماد میں، کیا گارنٹی ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا تھا نا، جو آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ٹیلنگز نے آپ کو بتایا تھا، ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ ضرور دیکھا ہوگا، جو دیکھتے ہیں ٹیلنگ جو کرم فرما ہیں ہمارے دوست احباب، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ یہ ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ کھڑے ہوئے تو کچھ تھے، ووٹ نکلے تو کچھ تھے۔ تو یہ معجزے جو ہیں، یہ پاکستان میں اس طرح کے معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو جادو کی چھڑی گھمائی جاتی ہے تو جناب کہ کچھ ہو جاتا ہے، جادو کی چھڑی گھمائی جاتی ہے تو حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی بن رہی ہوتی ہے، نون لیگ کی بن رہی ہوتی ہے، اوکے ڈیل طے، نواز شریف فارغ، مریم چپ، تے وزیر اعظم کون؟ شہباز شریف۔ لیکن وہ پھر چھڑی گھومتی ہے تو رزلٹ کچھ کا کچھ اور کا اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست میں ہونے والے معجزے ہیں، اور یہ معجزے کرنے والی جو قوت ہے وہ جو ہے وہ ہے، وہ سو ہے، وہ موجود ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جناب کہ ہم اس قوت کو بالکل بے اثر کر دیں گے صرف دھرنا دے کے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو کبھی پاکستان میں اس طرح ہوا نہیں ہے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس لیول کی موومنٹ ابھی تک یا تو شروع کی نہیں جا سکی، یا پھر اس کے ماحول وہ والا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان کی سیاست کے اندر دھرنوں سے تو کبھی اس طرح کی چیزیں ہوئی نہیں۔ دھرنے، جلسے، جلوس تو ہوتے ہیں ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے، تاکہ توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے نا ایک، تو جو ہے سرکاری حکام، اعلیٰ حکام جو پاکستان کی ہماری تقدیروں کے جو فیصلے کرتے ہیں، الفاظ دیگر، یہ جلسے جلوس تو بیسیکلی ماحول بنا کے ان کی توجہ حاصل کرنے کا، کہ جناب علی مائی باپ مر گئے لٹ گئے، یہ ہوتا ہے اس کا مقصد، اس سے زیادہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ جناب کہ وہ موضع تنگ ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گا اور جناب انی پہ جائے گی، تو یہ کوڑا تے کوڑے دا میدان کر کے دیکھ لے۔ تو اگے کی ہے مطلب یہ کہ وہ 2014 میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا، اور وہ دھرنا تو اس کے پیچھے جناب وڈے پائن سن، وہ ظہیر الاسلام صاحب اور پاشا صاحب باہر رہ کے بھی مطلب وہ کر رہے تھے۔ تو وڈے پائندے ہوندے ہیں جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا تھا۔ کیوں نہیں کر سکا تھا؟ کہ اس طرح کا جو ہوتا ہے نا تگڑ ملانا، جس کو ہم اردو میں اگر بہت سادہ سی بات کریں تو ایک سازش، تو اس سازش کو یا کسی بھی سازش کو ایک سیاسی چال بے اثر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لندن پلان کے بعد کس طرح کر کے ایک لشکر کشی ہوئی تھی اسلام آباد کی طرف، اور جا کے بیٹھ گئے بلڈنگوں کے اندر گھس گئے۔ یہ واقعات کوئی نئے نہیں ہیں، ہوئے تھے یہ والے، اور یہ کوئی خبر بریک نہیں کر رہا، یہ آپ نے دیکھے ہیں مناظر، پاکستان کے ٹی وی چینلز اس وقت آپ کے دکھا رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک سیاسی چال چلی گئی، ایک سازش کے جواب میں، مبینہ سازش کے جواب میں ایک سیاسی حکمت عملی اختیار کی گئی، اور جلسہ کہہ رہا ہوں، جلسہ کہہ لیں یا دھرنا کہہ لیں، وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ وہ چال کیا تھی یا حکمت عملی سیاسی کیا تھی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، وہ ایک بندہ ہے یا دو بندے تقریر کرنے والے ہیں، سٹار تو ایکٹر تو دو ہی تھے نا، عمران خان اور طاہر القادری، ایتھے ڈھیر لگیا پارلیمنٹ میں، کدی مولانا فضل الرحمان بول رہا ہے، کدی خٹک صاحب بول رہے ہیں، کدی فلانا بول رہا ہے، کدی نواز شریف بول رہا ہے، اور جناب اور پھر وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لائیو جا رہے ہیں جناب۔
تو قوم جو ہے وہ اس کا مزاج بدل گیا, نہیں یار خیر ہے کوئی گل نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ اگر سیاسی حکمت عملی آپ کے دھرنے کے جواب میں, لانگ مارچ کے جواب میں ادھر سے آ جائے, تو اب اس کا جواب نون لیگ کے پاس نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو دے. اب پیپلز پارٹی والے سوال کرتے ہیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر وہ زیادہ سٹرانگ ہو کے سامنے آ جائے گا. دونوں کی باتوں میں استدلال ہے, دونوں کے جو یا میں غلط کہہ گیا, دونوں کے استدلال میں وزن ہے, لاجیکل بات کرتے ہیں. تو سیاست اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کا نام ہے سرکار. تو دونوں پارٹیاں مل کے سوال کے جواب تلاش کر رہی ہیں. اور یہ جو کہہ لیں کہ زرداری صاحب کو جو لوگ جا کے ملتے ہیں اور جو درمیان کا راستہ نکالنے کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جناب کہ کی چھڈو جو دفعہ کرو بی بی جی کی رکھیا کریلیاں کوڑے ہوندے نے, وہ ایک پنجابی کی نظم آپ نے سنی ہوگی, آج کی پکائی ہے. تو وہ جا کے بتاتے ہیں کہ جناب دفعہ کرو جی, لڑائیاں کی پیا ہے, کوئی آؤ بیٹھو, کوئی رستہ کڈو, اسی علیحدہ ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیشکش سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ وہ کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کہ کیا سمپل اعتبار کیا جائے یا اعتبار کے بدلے میں ان سے کوئی گارنٹی مانگی جائے. گارنٹی اگر دینی ہے تو کس نے دینی ہے؟ یہ وہ ٹیڑھے میڑھے سوال ہیں جن کا ہم عام دماغوں کے پاس سوچیں بھی تو جواب نہیں نکلتا. کیوں؟ ساڈا کام نہیں, یہ کام سیاستدانوں کا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے نکال لیں گے. میں صرف پوائنٹ یہ آپ کو میک کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہو فتح مبارک ہو, جناب انی پیگی پی ڈی ایم میں اختلافات پھوٹ پڑے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جان اختلاف کوئی نہیں پھوٹا, یہ صرف ایک اختلاف رائے سے بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ صرف ایگزیکیوشن کے مسئلے پہ دو مختلف آراء ہیں, یہ نفاق نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں کہ دونوں کا جو اس چیز پہ اتفاق ہونا چاہیے اس پہ اتفاق ہے کہ عمران خان سانو نہیں چاہیے تھا, عمران خان کو ہم نے فارغ کرنا ہے. یہ حکومت جو ہے یہ کٹھ پتلی ہے, فلاں ہے فلاں, جو بھی نیریٹو ہے, یہ 70 سال سے پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, RTS کیوں بیٹھتا ہے, فلاں کیا ہے, فلاں کیا کرتا ہے, فلاں نے کیا کیا, یہ سارے جو وہ الزامات لگاتے ہیں وہ اس پر متفق ہیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو فارغ کیا جائے, نظام تبدیل کیا جائے. اچھا جی اب یہ کیا کیسے کیا جائے اس پہ ہے تو کوئی اختلاف ہے؟ یا یہ آپ کہہ دیں کہ جناب کہ یا تو ہونا کہ جی کہ بلاول نے کیا ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے, میں تو انہوں بچپن تو پسند کر رہا ہے, میں تو آٹوگراف لیا کرتا تھا جا کے اپنے امی ابو کے ساتھ جاتا تھا, تو وہ کہتا تھا کہ میں نے امی عمران خان سے آٹوگراف لینا نہیں, وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بھیجنا ہے. اچھا نواز شریف اینڈ پارٹی نون لیگ جو ہے, کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار کہ وہ گل مان لو بڑے پائندی نہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا. تو معاملہ صرف ایگزیکیوشن پلان ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ جناب کہ یہ اس طرف سے جانا ہے وایا GT روڈ جانا ہے اسلام آباد, یا سیدھا موٹر وے تو جانا ہے بارو بار ڈائریکٹ. تو اتنی سی بات ہے. تو جو لوگ عمران خان کے ہمدم, عمران خان کے ہمنوا, عمران خان کے چاہنے والے, ان کے ووٹر, ان کے سپورٹر, جو شیخ رشید کے بیانات سے اور SN اقبال کی گلفشانی سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ او خان صاحب کتنے نہیں گئے, نہیں خان صاحب نے جانا ہے, یہ آپ لکھ لیں. اور وہ لوگ جو مایوس ہو گئے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے ہیں یا جو نون لیگ کے اندر ہیں, وہ یا تو پائیں جناب ہے تو چھتری ہو گیا, نہیں یہ بھی نہیں ہوا. PDM انٹیکٹ ہے اور PDM کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس پر اتفاق ہے, تھوڑا سا اختلاف ہے, تو لہذا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. ڈٹے رہو شیرو, ویسے یہ ایک جرنلسٹ کو نہیں کہنا چاہیے, ڈٹے رہو شیرو, تہاڈی مرضی تسی ڈٹنا ہے کہ گھر جانا ہے. لیکن میں صرف اس صورتحال پہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے. تو آنے والے دن جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ مزیدار سے مزیدار ہوتی جائے گی, اس کی ٹینشن نہیں لینی, انجوائے کرنا آپ نے بس. بہت بہت شکریہ آپ کا.